بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وتخلیہم من الدنیا۔ یہ عنوان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی تھی۔ عیش النبی کہ آپ کا گزران، آپ کا رہن سہن، آپ کے کھانے پینے، آپ کے کپڑے، آپ کا گھر، آپ کا بسترا کیسا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں کیسی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں، آپ کے کپڑوں کو، آپ کی سواری کو، آپ کے بسترے کو، آپ کے گھرانے کو، تو دنیا سے بے رغبتی پتہ چلتی ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ دنیا سے کیسے اپنے آپ کو بے رغبت کیے ہوئے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر رہے ہیں، اور اس کے تحت میں کچھ احادیث ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو پیش کیا ہے۔ یہ زندگیاں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ خاص اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھوا رہے ہیں کہ بادشاہت والی نبوت چاہیے یا فقیری والی نبوت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا گیا تھا، بادشاہت والی نبوت چاہیے یا فقیری والی بندہ والی نبوت چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا مشورتاً کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ فقیری والی نبوت کو پسند فرما لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیری والی نبوت کو پسند فرمایا، اور یہ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے اور یہ میرے ساتھ چلا کرتے۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن میں کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو میں صبر کروں اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ سادگی اور آپ کی فقر و فاقے کی زندگی تھی۔ یہ ان حدیثوں کو پڑھنے سے پہلے بطور تمہید کے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں فقر و فاقہ کیوں تھا، کس وجہ سے فقر و فاقے تھے؟ کیا مال و دولت کی کمی تھی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گدا اگر تواضع کنی ہو یوست، فقیر اگر تواضع کرتا ہے تو اس کی خصلت ہے، اس کے پاس ہے ہی کیا؟ کوئی چارہ ہی نہیں۔ فقیر اگر تواضع کرے اس کے پاس ہے کیا؟ اصل تواضع ہے جس کے پاس ہو کچھ۔ مالدار اگر تواضع اختیار کرتا ہے تو بڑی نعمت ہے، بڑی صفت ہے۔ تو ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فاقہ کیوں؟ کیا مال و دولت کی کمی تھی آپ کے پاس؟ آپ کو مال و دولت کی کمی تھی؟ یہ سوچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی زندگی کے اخراجات، مدینہ منورہ میں تو آپ کے 9 مکانات، 9 بیویاں تھیں، خرچہ زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟ آپ کے آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟ کس سے ملتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں جاب کرتا ہوں، میں تاجر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟
تین چیزیں ہیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے اس کو معلوم کرنا. دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کیا تھے اس کو سامنے رکھنا. ان دونوں کو سامنے رکھ کر پھر یہ سوچنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کہیں ہوئی اس طرح ہوئی ہے. تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمدنی کے جو ذرائع تھے، سورس آف انکم، روزی روٹی کہتے ہیں نا، وہ کہاں سے چلتی تھی؟ اگر ہم دیکھیں آپ کی سیرت کا جائزہ لیں، دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک آپ کی مکی زندگی ہے اور ایک آپ کی مدنی زندگی ہے. مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس پر مزدوری لیتے تھے، اور وہ مزدوری لے جا کر اپنے چچا ابو طالب کو دے دیتے تھے. کیا اخلاق ہے دیکھیے، کما رہے ہیں اور لے جا کر چچا کو دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو طالب عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو ابو طالب نے اپنے ذمے لے لیا. حالانکہ بہت بچے تھے حضرت عبد المطلب کے، لیکن حضرت عبداللہ کے خاص بھائی ہیں ابو طالب. بقیہ جتنے چچا ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ سوتیلے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے لے لیا کہ میں میرے بھتیجے کو پالوں گا، پرورش کروں گا. تو ذرا سے جب بڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کی. حضرت ابو طالب کی تجارت عطر کی تھی. مکی زندگی جو ہے نا وہ تاجرانہ زندگی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے. عثمان ابن طلحہ جو ہے وہ چمڑے کے تاجر تھے. حضرت ابو طالب عطر فروش تھے، کیونکہ مکے کے اندر جو ہے تیر، وہاں وہ لوگ جو ہے نا جنگجو تھے، لڑنے والے تھے، وہاں پہ تیر بھی بنا کرتے تھے. حضرت عوام زبیر رضی اللہ عنہ کے والد وہ تیروں کا کاروبار کرتے تھے. تو حضرت ابو طالب کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارت میں شریک ہوئے. پھر زندگی بڑھتی گئی، پھر یہاں تک کہ آپ نے تجارت فرمائی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب تجارت ہوئی تو آپ کی امانت داری اور آپ کی عفت اور آپ کی جو ہے سچائی کو دیکھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ اس نوجوان سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے چچا سے، تو ٹھیک ہے. اور جب نکاح ہو گیا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ سارے مکے کے مالدار اور تاجر کا مال ایک طرف، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ایک طرف. سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے ایسی مالدار تاجرہ خاتون تھی. ایک طرف سارے مکے کے تاجر، ان کا مال، اور دوسری طرف حضرت ختیجہ. جیسے ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح میں آئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال آپ پر نچھاور کر دیا، آپ کو قربان کر دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا أَيْ بِمَالِ ختیجہ، ہم نے ختیجہ کے مال کے ذریعے آپ کو خوشحال کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا، ارے اس ختیجہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اپریشیٹ کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد کہ اس خاتون نے، اس بیوی نے اپنے مال سے مجھے بہت تعاون کیا. سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نکاح فرمائے تو اس وقت آپ کی فائنینشل، آپ کی جو ہے نا مالی حالت کتنی مضبوط تھی. لیکن وہ آپ مال کیا کرتے تھے اس کو اگر سمجھنا ہے تو جب وحی آئی تو اس موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا، گھبرائے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ وحی آئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، گھبرائے نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے. آپ یہ کام کرتے ہیں. انک لتصل الرحیم تحمل الکلا تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق، یعنی مال سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں. گویا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے تجارت کی اور وہ سارا مال آپ جو ہے نا لوگوں کی ضرورتوں پر لگاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ پورا مال، یہاں تک کہ آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال تھا اتنا لگایا، ہجرت کا جب وقت آیا تو اس موقع پر سواری کی ضرورت تھی.
دو سواریاں ہیں، دو سوار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پیش کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ایک میرے لیے آپ کے لیے۔ فرمایا اس کو میں خریدوں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ہدیہ نہیں لیتا، ابھی مجھے خریدنا ہے، لیکن اس وقت پیسہ نہیں ہے، اس وقت مال نہیں ہے، میں تمہیں بطور قرض اس کو لے لیتا ہوں اور بعد میں دے دوں گا۔ سوچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی، یعنی وہ سارا مال، آپ اسی لیے آپ دیکھیں مکی زندگی میں فقر کا کبھی جو ہے نا واقعہ پیش آیا ہو ایسا نہیں ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی فقر و فاقے کی روایت ہو؟ علماء فرماتے ہیں 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب میں محصور رہے، جہاں آپ کے لیے کھانا پانی سب بند کرنے کی کوشش کی۔ 3 سال وہاں کھانا پہنچانا بہت مشکل تھا، لیکن فاقہ ایسا نہیں ہے، مال تھا لوگوں کے پاس، مال تھا، پیسہ تھا، لیکن کھانا نہیں پہنچا۔ تو صحابہ اکرام جو مکی زندگی میں تھے وہاں بھی غلاموں کو آزاد کرنا، یہ سارا مال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکی زندگی تھی، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، سبحان اللہ، سب سے پہلے آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد نبوی کو بنانے کا فکر فرمایا، اور یہ امت کو یہ سبق دیا، دیکھو جہاں تم جاؤ، جہاں بھی جس علاقے میں جاؤ، پہلے تم اللہ کے گھر کے بنانے کی فکر کرو اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے گھر سے جوڑے رکھو، اس میں تمہارے ایمان کی، تمہارے دین کی حفاظت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی، دیکھیں نا 2 مسجدیں تھیں، سب سے پہلے مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد، وہ بھی، اور دوسری مسجد نبوی۔ جب مسجد نبوی کو خریدنے کا وقت آیا تو آپ نے کہا بھئی اس جگہ کو خریدنا ہے مسجد کے لیے، تو جو مالک تھے انہوں نے کہا یہ ہم ہدیے میں دیتے ہیں، مسجد کے لیے ہے۔ تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ زمین میں اپنے ذاتی پیسوں سے خریدوں گا۔ نہ آپ نے وہ ہدیہ لیا، نہ آپ نے لوگوں سے ڈونیشن لیا، چندہ لیا۔ آپ نے چندہ نہیں لیا کہ بھئی کہ زمین خریدنا ہے اس کے لیے جو ہے پیسہ جمع کرو۔ آپ نے، اس لیے علماء فرماتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اس وقت آپ کے پاس اتنا مال تھا، اور آپ نے یہ تدبیر بنائی تھی کہ مدینہ پہنچ کر اس مال سے مجھے مسجد کی جگہ خریدنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو خریدے آپ، اور وہاں، اور تعمیر تو سبحان اللہ، مسجد نبوی کی تعمیر اگر ہم پڑھیں سیرت کی کتابوں میں وہ کیسی تعمیر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ مل کر اس کی تعمیر کی ہے۔ کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کے پتوں سے، کھجور کی شاخوں سے ایسی مسجد تعمیر ہو گئی، سبحان اللہ، سب مل کے، لیبر کا کوئی خرچہ نہیں، سب صحابہ صحابیہ سب جمع ہوئے، بچے سب کے سب جو ہے نا اس کی تعمیر میں لگے ہوئے۔ تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ 2 چیزیں ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ کی انکم کا، آپ کی آمدنی کے یہ ذرائع اللہ نے بنائے تھے، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے آپ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روزی کے، یعنی آمدنی کے کیا ذرائع، 3 ذرائع علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا ذریعہ کیا تھا؟ دیکھیے، جب یہ بات تو طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تجارت نہیں فرمائی، آپ نے مکے میں تجارت کی، آپ نے مکے میں مزدوری کی، مدینہ منورہ میں بالکل فارغ، 24 گھنٹے آپ کا کام دعوت اللہ، آپ کا 24 گھنٹے کا عمل دعوت اللہ، تبلیغ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، اور جب آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے تو ایک بیوی تھی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹی اور 2 بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور حضرت زینب وہیں پہ ہیں بھی مکے میں۔ تو آپ نے مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنایا، جیسے جیسے نکاح میں بیویاں آتی گئی کمرے ایک کے بعد دیگر بنتے گئے۔ سیرت کی کتابوں میں کمروں کا رقبہ بھی بتایا کہ کمرے کتنے بڑے کتنے چوڑے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ جب آئے
تو وہاں پر آپ کی جو ہے نا آپ کے اخراجات ہیں، تو کیسے اللہ نے اس کا نظام بنایا؟ سب سے پہلی چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی ملکیت میں کچھ بکریاں تھیں اور کچھ صحابہ تھے. روایت میں 3 صحابہ کا تذکرہ ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابہ کبھی کبھار آپ کے لیے کھانا بنا کر بھیج دیتے تھے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے فارغ ہیں، ہم آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. اور اس وقت کا اکثر کھانا کیا تھا؟ عام طور پر دودھ اور کھجور تھا. کبھی کبھار سالن بن گیا، کبھی کبھار بکری ذبح ہو گئی. 2 سالن تو تصور بھی نہیں ہے. اگر ہم سوچیں، آج سے اپنے بڑوں کو پوچھیں، اپنے دادا دادی کو پوچھیں یا اپنے والدین کو پوچھیں، ان کے بچپن میں دسترخوان میں 1 سے زائد سالن ہوتا تھا؟ سوچیں، پوچھنے کی بات ہے. زندگیاں وہی تھی، وہ تو چلی آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب ایک تو یہ تھا، دوسرا کیا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام میں مدینہ منورہ میں 2 معاش کے ذریعے تھے. ایک کھیتی باڑی تھی، دوسرا باغات تھے. حضرات صحابہ کے انصار کے جو ہے نا باغات تھے. کچھ لوگوں کے کھجوروں کے باغات ہیں، کچھ لوگوں کی کھیتی ہے. تو صحابہ اکرام جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے باغات کا، اپنی فصلوں کا ایک حصہ متعین کرتے، ہم یہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کرتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے مثال کے طور پر کسی صحابی کے 50 جو ہے کھجوروں کا درخت ہے، یہ 5 کھجور کے درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے. کسی کے 20 کھجور کے درخت ہیں، اس میں 2 کھجور کے درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے. یہ میرا کھیت ہے، اس کھیت میں جو فصل ہوتی ہے اس کا ایک متعین حصہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرتا ہوں. احد میں ایک صحابی، ایک شخص کا انتقال ہوا، شہید ہوئے. روایت میں آتا ہے انہوں نے جو ہے نا شہادت سے پہلے وصیت کی، اگر میں اس غزوے میں شہید ہو جاؤں، میرے 7 باغ ہیں، وہ 7 کے 7 باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرتا ہوں. آپ یہ چیز ذہن میں رکھ کر یہ حدیثیں پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ اختیاری تھا، یعنی مجبوری نہیں تھی. آپ نے پسند کیا تھا اس کو. جیسے میں نے کل عرض کیا، الفخر فقری، فقیری میرے سر کا تاج ہے. مالیات اتنے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا اپنے 7 باغ آپ کو ہدیے میں دے کے جا رہا ہے. اور کئی صحابہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرات صحابہ اکرام کی یہ صفت جو ہے نا آج بھی ہم اپنے بعض اکابر کو، علماء کو، اپنے اساتذہ کو میں جانتا ہوں کہ ایسے کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی تجارت کا ایک حصہ جو ہے نا اس کی پروفٹ فلاں اللہ والے کو، فلاں بزرگ کو، فلاں بزرگ کو. کیوں؟ تاکہ میری تجارت میں برکت آئے. یہ حضرات صحابہ اس طرح ترتیب بناتے تھے کہ اللہ نے مجھے باغات دیے ہیں، اس باغ کی اتنی آمدنی کا حصہ جو ہے نا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتا ہوں. تیسرا جو ذریعہ تھا وہ ہے مال غنیمت. مال غنیمت ہے نا، جب دشمن مقابلے کے لیے آتا ہے تو کیا ہے؟ مال اور طاقت، 2 چیزیں مقابلے کے لیے ضروری. ایک مال کی طاقت، دوسرا اپنے بدن کی طاقت. مقابلہ جب ہوتا ہے تو بدن کی طاقت ٹوٹتی ہے جب قتل ہوتے ہیں، اور مال کی طاقت اکانومی کو توڑنا ضروری ہے، ورنہ پھر اسی مال سے لے کے دوبارہ اٹیک کریں گے. اس کے لیے اللہ نے یہ مال غنیمت کا نظام دیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال غنیمت حلال مال ہے، بہت پاک حلال. حلال مالوں میں بہت ٹاپ لیول کے جو ہے نا جو مال ہے نا اس میں ہدیہ، اس میں جو ہے مال غنیمت یہ آتے ہیں، اللہ نے حلال کیا ہے. تو یہ جیسے بدر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت جو آتا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حصے ملتے تھے. کتنے حصے؟ 2 حصے. ایک حصہ جتنا صحابہ کو ملتا ہے اتنا ملتا تھا، دوسرا بحیثیت حاکم کے آپ کو 1/5 ملتا تھا. 100 میں کے 20، 1/5 بہت بڑی مقدار ہوتی ہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کس جنگ میں کتنا مال آیا، کس غزوے سے کتنا مال آیا، یہ سب سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ بہت
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سبحان اللہ جمع کرنے کی نہیں تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تھی۔ یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہوا، خیبر باغات کا علاقہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ وہاں سے آیا نا، وہ سارے باغات کا حصہ آپ نے اپنی بیویوں کو ہدیے میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو سالانہ پاکٹ منی دیتے تھے، بیک مشت، سالانہ ایک مشت پہ سالانہ۔ سوچیں کوئی ہم میں سے ہیں دیتے ہیں، ہاتھ مت اٹھائیں۔ پاکٹ منی ہے نا بھائی، دے رہے ہیں، پے کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، پاکٹ منی کوئی ضروری ہے؟ پاکٹ منی بھی دینا چاہیے تاکہ عورت جو ہے نا اپنی مرضی سے خرچ کرے، اپنی مرضی سے صدقہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ بیک مشت، اور اتنی بڑی انکم ازواج مطہرات کو، اتنا بڑا یعنی اتنی بڑی آمدنی انہیں ملتی تھی، لیکن ازواج مطہرات بھی سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا، حضرت زینب، ام المساکین، ان کے القاب تھے، یہ ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یہ سارے نتیجے میں یہ فاقہ ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ اس لیے ہوتا، آپ کیونکہ دیکھیں نا یہ اصول ہے، آپ کا فقر اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مالی ذرائع دینے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کہاں کرتے تھے؟ جو بھی آپ کے سامنے آتا مانگنے کے لیے، آپ اس کو لا کبھی نہیں کہتے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، کبھی آپ نے لا نہیں کہا، اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو زبان سے لا نکلتا ہی نہیں تھا آپ کی زبان سے۔ ما قال لا قولہ الا فی تشہدہ، وہ تو اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اگر وہاں لا نہ ہوتا تو آپ کسی کو لا کہتے ہی نہیں تھے۔ جو آ رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں، مانگ رہے ٹھیک ہے لے لو، ٹھیک ہے لے لو۔ کبھی نہیں ہوتا نا، قرضہ دے دو، بعد میں مجھ سے لے لینا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مکلف نہیں ہیں، تو کیوں آپ قرضہ لے کے دیتے؟ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خرچ کریں، عرش والا آپ کو دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی آپ کا چہرہ کھل اٹھا، ہاں مجھے یہ بات سننی ہے، مجھے ایسی باتیں سننی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لے کے، اور بعض مرتبہ آپ ہدیہ دیتے تھے۔ حضرت صفوان کو ایک مرتبہ 100 اونٹ دیا، انہوں نے کہا اور دیجیے، اور 100 اونٹ، کہا اور دیجیے، اور 100 اونٹ۔ حکیم ابن حزام کو 300 اونٹ دیے تھے۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے مجھے کچھ دیجیے۔ فرمائے جو 2 وادی ہے نا، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی، وہاں جتنی بکریاں ہیں یہ سب تمہاری ہیں، لے لو جاؤ، یہ سب تمہاری ہیں، لے لو جاؤ۔ ادھر سے اللہ دے بھی رہا ہے اتنا، اور خرچ بھی دیکھے ادھر کتنا۔ پیاری سے پیاری چیز، ایک شال آپ نے اوڑھی، ایک خاتون جو ہے نا بہترین شال آپ کے لیے بنائی، آپ کو بڑی پسند آئی، آپ نے اس کو پہنا، بڑے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیں۔ آپ نے اسی خوشی سے دے دیا، لے لو عبد الرحمن۔ صحابہ کہنے لگے کہ کتنی پسند کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو، اور تم؟ کہنے لگے میں اس کو کفن کے لیے لیا ہوں، اللہ مجھے اس کی برکت سے معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات ہیں، آمدنی یہ تھی، اخراجات یہ تھے۔ کسی کا انتقال ہوتا، بھئی کہ مقروض ہیں، اچھا ان کا قرضہ میرے ذمے ہے، ان کا قرضہ میرے ذمے ہے، آپ قرضہ ذمے لے لیتے تھے، فکر نہیں کرو، میرے ذمے۔ تو دوستو یہ ہے، ایک طرف آپ کی آمدنی کے یہ ذرائع اللہ نے مکی زندگی میں، اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے، اور مدنی زندگی میں آئے تو اللہ نے آپ کے لیے راستے کھولے، اور خوب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات ایسے تھے جس کے نتیجے میں آپ کے گھر میں فاقے آتے تھے، کھانے کی کمی، کپڑوں کی کمی، چیزوں کی کمی۔ اب یہ آگے حدیثیں ہیں، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر یہ حدیثیں جب پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فائنینشل حالت کتنی مضبوط ہونے کے باوجود آپ اتنا خرچ کرتے کہ جمع کر کے آپ نے نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ کچھ رکھ لیں؟ آپ نے فرمایا، مالی ولد دنیا انما انا کراکب، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو جو ہے نا ایک سوار ہوں،
بس میں سفر کر رہا ہوں، تھوڑی دیر سائے میں ٹہرا ہوں، یہ دنیا سایہ ہے، تھوڑی دیر میں رکا ہوں، میرا تو سفر آخرت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں سادگی لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں قناعت، اپنی زندگی میں شکر کی صفت اللہ پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، اہتمام سے جو ہے نا درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کا اہتمام کریں۔ آج کی مبارک رات جمعہ کی رات ہے، کل بھی جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ درود شریف بہت اونچا عمل ہے نا، ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق مضبوط کرنے والا یہ عمل ہے۔ تعلق حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ کو جب کوئی ہدیہ دیتا تو آپ کوئی چیز ہوتے تو آپ اس کے بدلے میں دے دیتے، یا کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ اس کے لیے دعا دیتے۔ درود شریف بھی ہدیہ ہے۔ جب ہم آپ کی خدمت میں درود شریف پیش کریں گے تو آپ ہمیں دیں گے، وہ کیا دیں گے؟ وہ دعائیں رحمت والی، برکت والی۔ تو اسی لیے جتنا ہم درود شریف کا اہتمام کریں، ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔